آج ہم سندھ طاس معاہدے کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی خاص طور پر اپریل 2025 میں جب ہندوستان نے اسے معطل کیا، اس کے بعد جو تناؤ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ سندھ طاس معاہدہ ایک مکمل جائزہ کے عنوان سے جمع کیے گئے مواد پر مبنی ہیں۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس معاہدے کی بنیادی باتیں دیکھیں، حالیہ واقعات کا تجزیہ کریں، دونوں ملک کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل اہم موضوع ہے۔ تو ذرا شروع کرتے ہیں اس معاہدے کے پس منظر سے۔ یہ 1960 میں بنا تھا، ٹھیک؟ عالمی بینک بیچ میں تھا۔ جی ہاں، عالمی بینک کی ثالثی میں۔ اور موٹی موٹی بات یہ تھی کہ مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس، ستلج وہ ہندوستان کو ملے، بالکل۔ اور مغربی دریا جو کہ سندھ، جیلم، چناب ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ جی یہی تقسیم تھی۔ لیکن ہندوستان کو مغربی دریاؤں پر کچھ محدود استعمال کی اجازت تھی، جیسے بجلی وغیرہ بنانا۔ ہاں بالکل، غیر صرفی استعمال جسے کہتے ہیں، یعنی پانی کا رخ موڑنا یا ذخیرہ کرنا نہیں، صرف رن آف دا ریور منصوبے۔ اچھا، اور کوئی جھگڑا ہو تو اس کے لیے مستقل انڈس کمیشن بھی بنا تھا؟ جی وہ بھی معاہدے کا حصہ تھا تاکہ مسائل بات چیت سے حل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی بنیاد۔ اب آتے ہیں حالیہ بحران پر۔ جی یہ شروع کیسے ہوا؟ اپریل 2025 میں کیا ہوا؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق 23 اپریل 2025 کو ہندوستان نے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ اچھا، وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے پلوامہ حملے اور قومی سلامتی کے خدشات کا حوالہ دیا۔ اور اس اعلان کے بعد سے اطلاعات یہی ہیں کہ ہندوستان نے کئی اقدام کیے۔ اچھا، جیسے پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا دینا بند کر دیا، جو معاہدے کے تحت ضروری تھا۔ جی بالکل، اور ڈیموں کے معائنے وہ بھی روک دیے۔ پھر کبھی کبھار بغلیہار اور چناب سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کی خبریں بھی آئیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ معاہدے کی معطلی کے فوراً بعد ہندوستان نے مغربی دریاؤں پر اپنے منصوبے، خاص طور پر پن بجلی اور نہروں کے، وہ تیز کر دیے۔ تو یہ صرف رد عمل نہیں تھا بلکہ شاید پہلے سے کوئی منصوبہ بندی تھی۔ ایسا لگتا ہے، مطلب حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانا۔ اچھا، اور پاکستان کا رد عمل کیسا رہا؟ وہ تو کافی سخت بیان آیا تھا۔ جی ہاں، پاکستان نے بہت واضح طور پر کہا کہ پانی کے بہاؤ میں کوئی بھی بڑی رکاوٹ جنگی اقدام سمجھی جائے گی۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ واقعی، اور قانونی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ عالمی سطح پر جا رہے ہیں، عالمی بینک سے بات کرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک۔ اور ہیگ میں جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے یا پھر مستقل ثالثی عدالت، وہاں جانے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ یعنی قانونی جنگ کی تیاری۔ بالکل، اور اندرونی طور پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بیان بھی آیا کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی پانی روکا تو نتائج کی وارننگ بھی دی۔ اور ملک کے اندر بھی سنا ہے کچھ احتجاج ہوا سندھ میں؟ جی، سندھ جیسے صوبوں میں وفاقی نہری منصوبوں پر تشویش ہے، اور ببرلوئی کے مقام پر دھرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اچھا، تو دوسری طرف ہندوستان کے کیا منصوبے آپ نے کہا وہ تیز کر دیے گئے؟ جی، منصوبے کافی بڑے لگ رہے ہیں۔ ذرائع 113 کلومیٹر لمبی نہر کا بتا رہے ہیں۔ 113 کلومیٹر؟ کہاں سے کہاں تک؟ یہ جموں کشمیر سے شروع ہو کر راجستھان، پنجاب اور ہریانہ تک پانی لے جائے گی۔ یہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے۔ جی، پھر رمبیر نہر کو توسیع دینے کی بات ہے تاکہ چناب سے مزید پانی لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مغربی دریاؤں یعنی چناب، جھیلم، حتیٰ کہ سندھ کی معاون ندیوں پر بھی نئے ڈیم اور بجلی گھر بن رہے ہیں یا منصوبے میں ہیں۔ جیسے کچھ نام؟ جیسے اری، بگلیہار، فیز 2، کشن گنگا، رتلے، یہ سب شامل ہیں۔ اور وہ سندھ جمنا لنک کنال کی بھی بات سنی تھی۔ ہاں، کچھ ذرائع اس کا بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں، شاید 2028 تک۔ یہ سب مل کر ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واقعی، یہ تو بہت بڑے پیمانے کی باتیں ہیں۔ اچھا، تو ان سب کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور فوری اثر تو پاکستان کی زراعت پر پڑ سکتا ہے۔ کتنا اثر؟ اندازہ ہے کہ خریف کے سیزن میں پانی کی 20% تک کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تو خوراک کی کمی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ظاہر ہے دونوں ملکوں میں کشیدگی بہت بڑھ سکتی ہے۔ ہندوستان اپنی بالائی پوزیشن استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس قانونی، سفارتی اور شاید فوجی آپشنز بھی ہو۔ ممکنہ طور پر۔ تیسرا، بین الاقوامی دباؤ کا امکان ہے۔ عالمی بینک، امریکہ، وہ ثالثی کی بات کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جو ایک بڑا نقطہ ہے،
ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ آبی چارہیت ایک مثال بن سکتی ہے اور دنیا میں کہیں اور بھی ایسے طریقے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ تو خطرناک رجحان ہے۔ اچھا، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیا ہندوستان سارا پانی روک سکتا ہے مغربی دریاؤں کا تکنیکی طور پر؟ دیکھیں، تکنیکی طور پر شاید ناممکن نہ ہو، لیکن یہ انتہائی پیچیدہ کام ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے بہت بڑے ڈیم، بہت لمبی نہریں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بہت بڑے ذخائر چاہیے۔ اس میں کئی سال، شاید دہیاں لگ جائیں، اور بے تحاشا پیسہ۔ اور قانونی طور پر معاہدہ تو صرف معطل ہوا ہے، ختم تو نہیں؟ بالکل، قانونی طور پر یہ بہت ہی متنازع قدم ہوگا۔ معطلی ایک بات ہے، پانی کا رخ مکمل موڑ دینا بالکل دوسری۔ یہ انتہائی جارحانہ اقدام سمجھا جائے گا۔ اور اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے یقیناً جنگی اقدام سمجھیں گے۔ اس سے فوجی کشیدگی انتہا کو پہنچ سکتی ہے، یا ہندوستان پر عالمی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہندوستان مغربی دریاؤں پر اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے، بڑے منصوبے بنا رہا ہے۔ جی، اپنی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ سفارتی اور شاید دوسرے جوابات تیار کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن دریاؤں کا مکمل رخ موڑنا فی الحال بہت مشکل اور خطرناک لگتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا یہ جو رجحان نظر آ رہا ہے، ہاں، کیا یہ مستقبل میں علاقائی اور عالمی جھگڑوں کی نوعیت بدل دے گا، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے اس دور میں جب پانی ویسے ہی کم ہو رہا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔